چونکہ وقت کی قدر ہمارا ٹاپک ہے اور وقت کی قدر کرنے والوں سے ہی سیکھی جا سکتی. دنیا میں جن لوگوں نے بڑا کام کیا نا اشفاق بھائی، ان کے پاس 48 گھنٹے کا دن نہیں ہوتا اور 60 دن کا مہینہ نہیں ہوتا اور 300 سال عمر نہیں ہوتی. نارملی ہمارے زمانے میں جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے وہ بھی 60-70 سال اس دنیا میں جیے، ان کے پاس بھی 24 گھنٹے کا ہی دن، ان کے پاس بھی 30 دن کا ہی مہینہ، لیکن انہوں نے اسی وقت میں وہ کام کر دیے کہ دنیا حیران ہے کہ اتنی کم زندگی میں اتنا بڑا کام کیسے ہوا. یقیناً اس میں کچھ تو اللہ پاک کی، بلکہ ساری کاموں میں اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے. جب نیت اچھی ہو تو اللہ وقت میں برکت بھی ڈال دیتا ہے، لیکن اس میں ان کی ٹائم مینجمنٹ اور وقت کی قدر بالکل نظر آتی ہے. بڑا پیارا ایک جملہ ہے، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. جب لمبا سفر کرنا ہے نا تو پھر وہ جلدی اٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے. تو بالکل اس طرح اگر دنیا میں کچھ کرنا ہے تو پھر فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اور جیسے نگران شورا کی آپ نے مثال دی، پوری دعوت اسلامی کی شورا کو وہ ہیڈ کرتے ہیں اور اتنا بڑا نظام دیکھتے ہیں، تو ٹائم مینجمنٹ ہم بھی ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر اب الحمدللہ وہ تربیت لے رہے ہیں امیر اہل سنت سے کہ جن کے تو ایک ایک لمحے کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت کے لیے کوئی کام رکھا ہوا ہے. یعنی میں امام فخر الدین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول پڑھ رہا تھا کہ مجھے کھانا کھاتے وقت کے وقت میں یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت میں ذکر و اذکار یا کوئی بڑی نیکی کا کام مطالعہ وغیرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ کھانا کھانا بھی ضروری ہے اور اس کے وقت وہ کام نہیں ہو سکتا. مگر شاید بہت سارے ناظرین کو نہ پتا ہو کہ امیر علیہ سنت نے اس کھانا کھانے کے وقت میں بھی یہ کام رکھا ہوا ہے کہ جو مدنی خبروں کا ٹائم ہے وہ امیر علیہ سنت کے کھانا کھانے کا ٹائم ہے. تو آپ کھانا تناول فرماتے ہوئے مدنی نیوز کو چلا لیتے ہیں تو دعوت اسلامی کی خبر بھی مل گئی اور کھانے کا وقت بھی ایک طرح سے یوز ہو گیا. اب تو دنیا میں ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے، ورکنگ ڈنر اور ورکنگ لنچ. الحمدللہ یہ میں نے بہت کوشش کی اس کو کرنے کی اور نگران شورا کے ساتھ سفر میں بھی موقع ملا. ہم نارملی کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جب کھانے کا وقفہ آتا ہے، اگر کوئی میٹنگ مشورے میں بیٹھے بھی ہیں تو وقفہ کر دیا کھانے کا، لیکن اگر اسی کھانے کے دوران کسی ایک اور پوائنٹ کو ڈسکس کر لیا جائے کہ چلے باقی بات کھانے پہ کر لیتے ہیں، تو کئی بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ میٹنگ پہ لیے لنچ پہ بلا لیتے ہیں کہ وہ لنچ کا ٹائم بھی ڈسکشن ٹائم ہو جائے اور اپنا کام اس میں بھی ایک سلاٹ جو ہے وہ. سو ورکنگ ڈنر ورکنگ لنچ یہ ٹرمینالوجی ہے، مگر الحمدللہ اپنے دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے، تو ساؤتھ افریقہ کی مشاورت کا ایک مشورہ کرنا تھا اور ہمیں 5-6 گھنٹے ریکوائرڈ تھے اس مشورے کے لیے، طویل ڈسکشن. تو اب ٹائم شیڈول میں نکل نہیں رہا تھا، غالباً ہمیں جوہانسبرگ سے ڈربن جانا تھا، وہ 6 گھنٹے کا راستہ. تو ہم نے نگران شورا نے یہ کہا کہ ایسا کرے کوئی ایسی گاڑی ارینج کرے جس میں ہم سارے جمع ہو جائیں اور ہم 6 گھنٹے سفر ساتھ کر لیں، تو ہمارا سفر بھی پورا ہو جائے گا اور ہمارا مشورہ بھی پورا ہو جائے گا. ایک بار اسی طرح UK میں ہم تھے تو بریڈ فورڈ سے لندن کا راستہ جو ہے وہ تقریباً 4 گھنٹے کا راستہ. اچھا اس میں اگر آپ گاڑی میں سفر کریں تو نارملی کار میں آگے پیچھے بندہ بیٹھتا ہے، اتنا پراپرلی مشورہ نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اس لیے ٹرین بک کی کہ ٹرین میں آمنے سامنے بیٹھ جائیں گے. تو باقاعدہ ایک مجلس کا مشورہ کرنا تھا جس کی سلاٹ پہ جگہ نہیں نکل رہی تھی. اس مجلس کے اسلامی بھائی کو ٹرین میں بلا لیا گیا اور ہم نے 4 گھنٹے ٹریول کیا اور 3.5-4 گھنٹے میں وہ مشورہ بھی کمپلیٹ ہوا. امیر اہل سنت کی جو ذات سے بات سیکھنے کو ملی، اللہ کی رحمت سے مجھے ان کے ساتھ کچھ پلین میں جہاز میں سفر کرنے کے مواقع اولین دور میں ملے. تو میں دیکھتا تھا امیر اہل سنت، شاید آپ کو ایز اے ناخواں شاید آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، پتا آپ کے لیے شاید ناظرین کے لیے تو نئی بات ہوگی کہ امیر اہل سنت کے بہت سارے نعتیہ کلام امیر اہل سنت نے جہاز میں لکھے. میں دیکھتا تھا امیر اہل سنت ایک پیڈ، وہ لکڑی کا جو کلپ والا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ پیپر ہوتا تھا، اور امیر اہل سنت جہاز کے اندر باقاعدہ کام لے کے چلتے تھے. برمحل کیفیات بھی ساتھ ہوتی تھی. ہاں اب 2 گھنٹے ہیں تو 2 گھنٹے کا کام. وہ آپ نے جملہ کہا نا کہ ہر وقت کے لیے کام اور ہر کام کے لیے وقت. تو واقعی اگر اس ایک جملے کو سمجھ لیا جائے اور ہم سوچیں کہ ہم پورے کس طرح گزارنا چاہتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک دن میں کتنے سارے کام. بات یہ ہے کہ کرتے کیا ہو، کسی سے پوچھو تو کہتا کچھ نہیں کرتا، یعنی اس کی مصروفیت یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتا، وہ ویلا ہے. تو یہ ہماری زبان پر نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس ہر 1 گھنٹے کے لیے کوئی نہ کوئی سلاٹ ہونی چاہیے جس کے لیے کام ہو. پھر آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ سبحان اللہ. جو فارغ ہو ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. ایک شخص کا انٹرویو لینا تھا، کسی نے کہا اعلیٰ حضرت کا وہ مصرع ہے نا، بندے کو کمال بے کمالی میں ہے. ہماری میمنی کا ایک مقولہ ہے، بھائی جی آوک نہ گھڑی جی فرصت. ٹھیک ہے نا، ہم اس کو اردو میں کر دیتے ہیں کہ 1 پیسے کی آمدنی نہیں ہے اور 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہی نظر آئیں گے، لک بیزی ڈو نتھنگ. وہ بیزی نظر آئیں گے. جب تحقیق کرتے کیا تو کرتے کچھ نہیں لیکن بیزی بہت ہے. بھائی بیزی بھی رہیں مگر کچھ کریں بھی ساتھ اس کے. وہ انٹرویو کے لیے ٹائم میں نے دیا کہ بھائی اس ٹائم پہ آ جائے گا، انٹرویو کر لیں گے. اچھا وہ بتا چکے تھے کہ میں فارغ ہوں بالکل، آپ جب بولیں گے میں آ جاؤں گا. اچھا بھائی ٹھیک ہے پھر اس ٹائم آ جائیں. اس ٹائم تو میں بیزی ہوتا ہوں. اچھا اس ٹائم کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ؟ یعنی میں سو رہا ہوتا ہوں. اچھا اللہ بھائی آ جاؤ، کافی سارے نمبر تو آپ کے جواب کے ہی کٹ رہے ہیں. صحیح ہے، انٹرویو میں پہلا پوائنٹ ہی کٹ گیا. اچھا ایک حدیث پاک ہے مفتی صاحب، ان لنفسک علیک حق، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے. تو انسان کی بزی لائف میں ایک شخص اگر اچھی نیند بھی لے رہا ہے، قیلولہ کر رہا ہے، 6-8 گھنٹے سوتا ہے، تسلی سے کھانا بھی کھاتا ہے،
تو کیا اس کو یہ کہیں گے یہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے؟ نہیں نہیں، وقت کا ضیاع تو وہ ہے نا کہ جس سے نہ دین کو کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کو. وقت کے ضیاع میں چاہے کوئی دنیا کما رہا ہے، دنیاوی طور پر اپنے وقت کو فائدہ حاصل کر رہا ہے تو وہ بھی وقت کا ایک استعمال کر رہا ہے، جبکہ اس وقت کے اندر دین کے کچھ تقاضے اس سے یا دین کے فرائض اس سے نہ چھوٹ رہے ہوں تو ٹھیک ہے، وہ اپنے وقت کا یہ بھی استعمال کر رہا ہے. باقی نارمل آرام کرنا اپنے لیے جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں روزے دار کے لیے، روزے دار کا سونا یہ بھی عبادت سے شمار فرمایا ہے. تو سونا ہی یا آرام کرنا یہ تو اگر اس طرح کا مبارک ایام روزے میں تو عبادت ہے، لیکن پھر بھی امیر سنت جو ترغیب دیتے ہیں نا کہ ایسا نہ ہو کہ سارا دن سوتے ہوئے گزارو کہ روزے کی فیلنگ ہی نہ آئے. وہ مشقت ایک جو روزے دار کو ہونی چاہیے، تو اس طرح کا اتنی لمبی نیند بھی نہیں ہے، لیکن ایسی نیند کرنا کہ رات کی عبادت اور تراویح اور دیگر چیزوں پر اسے قوت حاصل ہو جائے، تو یہ تو اچھی نیتوں سے ثواب کا کام بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. عبدالحبیب بھائی اچھا ہم کچھ اور میں دیکھیں، یعنی بات ابھی چلی، ابھی چند دن پہلے ہی کہ لاہور کے اندر پتنگ بازی کا سلسلہ. اچھا، علماء ایسے موقع پر ایک جملہ ہمیشہ نا وقت کے ضیاع کو بھی ساتھ جہاں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، کئی کھیل یا کچھ چیزیں جہاں مال کا ضیاع ساتھ یہ چیز بھی اٹیچ ہوتی ہے کہ وقت کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے. یعنی یہاں وقت بھی ضیاع ہے. اس وقت کے ضیاع کو جو ہے وہ بچانا ہے، وقت کو بچانا ہے. اور لیکن ہوتا یہی ہے، وہی والی بات ہے کہ وہ کہیں ہم کریں کیا، ہمارے پاس کوئی اور کام ہی نہیں، ہمارا وقت ہی یہی ہے. وقت کی اہمیت کا ایک بڑا پیارا ایک جملہ پڑھا تھا اور اس سے احساس ہوا کہ وقت ہے کیا. اٹ از اے پارٹ آف دا لائف. اس میں بڑا پیارا جملہ تھا کہ جو لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں، یعنی اگر میں دعوت اسلامی کے لیے بات کروں، اور کچھ لوگ وقت دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وقت دینے والوں کی قدر زیادہ کرنا، کیونکہ پیسے جس نے دیے نا وہ دوبارہ کما لے گا، مگر جس نے آپ کو اپنا وقت دیا ہے نا، وہ اپنی زندگی کا وہ حصہ دیا جو کبھی زندگی میں واپس نہیں آئے گا. واہ واہ واہ. کتنی پیاری بات ہے وہ کہ ہم بعض اوقات وقت دینے والوں کی قدر نہیں کرتے. اس میں ایز اے مبلغ، ایز اے مدنی چینل کے جو ہمارے اسپیکرز ہیں، علماء کرام اگر مجھے سن رہے ہیں کہ آپ کو اگر کچھ لوگ سننے آتے ہیں تو انہوں نے اپنی لائف کا کوئی پارٹ آپ کو دیا ہے جو دوبارہ ان کو نہیں ملے گا. اب آپ کی ذمہ داری کہ اس پارٹ آف دا لائف میں آپ انہیں کیا دے رہے ہیں، آپ کی تیاری کتنی اچھی ہے، آپ ان کو کیا یہ سمجھے اس کے بدلے کیا دے رہے ہیں. یہ بات امیر علیہ سنت نے جی ائمہ اکرام کے مدنی مذاکرے میں فرمائی. بالکل ایسا. آپ جمعے میں بیان فرمانے بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے جو عوام ہے یہ آپ کو آدھا گھنٹہ 45 منٹ 25 منٹ یہ دے رہے ہیں، اب آپ ان کے ساتھ کیا بیہیو کر رہے ہیں؟ اشفاق بھائی اگر اس کو دوسرے انداز سے غور کریں، دنیا میں خیر یہاں تو اب کم ہے، اب تو پاکستان میں بھی ہونے لگا ہے کہ کسی آپ ہائیلی پروفیشنل سے اگر اس کو کہیں نا کہ 1 گھنٹے کی سپیچ کے لیے آپ آ جائیں یا 2 گھنٹے کی ورک شاپ لیں، تو وہ آپ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے چارج کرے گا کہ میرے اس 1 گھنٹے کی فیس اتنی ہے، میرے 2 گھنٹے کی لیکچر کی فیس اتنی ہے. بالکل اسی طرح دنیا میں بہت ساری جابز ہوئے ہیں جو پر آور جاب ہیں کہ 1 گھنٹے کے اتنے ڈالر، 1 گھنٹے کے اتنے پاؤنڈ. اب اگر آپ غور کریں کہ آپ 200 لوگوں میں بیان کر رہے ہیں اور آپ نے 1 گھنٹہ ان سب سے لے لیا ہے، تو ان 200 لوگوں کے 1 گھنٹے کی قیمت تو بنائیں. انہوں نے اپنی ایک تو زندگی کا حصہ دیا اور اس 1 گھنٹے کی کوئی قیمت تو ہے نا. ان 200 گھنٹے میں آپ نے انہیں کیا دیا؟ یہ ایک ایز اے مبلغ کی بھی ذمہ داری ہے. اور اگر اس کو اپوزٹ لے جائیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو 200 بندوں کے 200 گھنٹے ضائع کر رہا ہے، گناہوں میں لگا رہا ہے، انہیں حرام کام میں لگا رہا ہے، ہزاروں کا کانسرٹ کر رہا ہے اور ہزاروں لوگوں کے ہزاروں گھنٹے لے کر سب کے گھنٹے برباد کر رہا ہے، اس غلط کام کرنے والے کو عذاب کیا ہونا ہے. اور سب لوگوں نے جو اپنا وقت ضائع کیا، تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ میرے پاس اللہ نے جو وقت دیا ہے وہ پھر کبھی نہیں آنا. تو ابھی آپ نے ایک جملہ کہا نا کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی کچھ وقت دینا چاہیے. دنیا میں ایک اور ٹرمینالوجی ہے می ٹائم. میرے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، می ٹائم کہاں ہے؟ اور ہمیں اپنے ساتھ وقت گزارنا چاہیے اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے. اب اس میں فکر آخرت بھی ہو سکتی ہے، اکیلے میں بیٹھ کے کچھ عشق مدینہ، کچھ یاد رسول ہے، دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو. گوشائے تنہائی کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. وہ حدیث پاک جس میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن کو نصیب ہوگا، اس میں ایک بندہ وہ بھی ہے جو اکیلے میں رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. تو تنہائی کا تہجد میں پڑھنا، تنہائی میں تہجد پڑھنا، تنہائی میں دعا، تنہائی میں آنسو بہانا، می ٹائم میں اینالائز بھی اپنی ذات کو کر سکتا ہے بندہ. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی اکیلے جہاز میں سفر کر رہے ہوں، انسان اپنی زندگی کو پورا اینالائز کر رہا ہوتا ہے، اپنی عادتوں کو اگر اینالائز کر رہا ہوتا ہے. تو می ٹائم کی بڑی اہمیت ہے. خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ اگر ٹائم مینجمنٹ سیکھنی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے اپنے وقت کے 3 حصے کیے. ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، ایک حصہ اپنی فیملی کے لیے اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے. تو ہماری ذات کے لیے بھی بڑا وقت ہونا چاہیے جس میں ہم اپنی نالج کو انکریز کریں، اپنی عبادت کو انکریز کریں، اپنی تلاوت کو انکریز کریں، پھر آرام بھی کریں، ریلیکس بھی کریں اور فیملی ٹائم بھی ہونا چاہیے. بعض لوگ اتنی بیزی لائف ہوتے ہیں. وہ ایک بندے کا جملہ سنا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو یوں بڑا ہوتے دیکھا
یعنی میں نے اپنے بچوں کو یوں بڑا ہوتے نہیں دیکھا, میں نے یوں, کیونکہ جب جاتا ہوں تو بستر پر ہوتے ہیں, واپس آتا ہوں تب بھی بستر پر ہوتے ہیں. صبح گیا تب بھی اتنی ارلی مارننگ نکل گیا کہ بچہ سویا تھا, رات اتنی دیر بعد آیا کہ بچہ بستر پر ہی ہے. انہی کے لیے تو کر رہا ہے. نہیں تو انہی کے لیے ایسا کیا کر رہے ہیں کہ آپ ان کو وقت ہی نہیں دے رہے. ان کو باپ کی شفقت کب ملے گی, تربیت کب ملے گی؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کے وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے بچوں کو وقت نہیں. اچھا اسی طرح جو بیرون ملک میں رہتے ہیں, برسوں فیملی سے دور رہتے ہیں, فیملی کا حق ہے اور آپ کا بھی حق ہے اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں. آدھی روٹی کھا لیں مگر کوشش کریں کہ فیملی کے ساتھ وقت گزاریں. تو فیملی ٹائم بھی ہونا چاہیے, می ٹائم بھی ہونا چاہیے, اور وہ بھی ٹائم کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے کہ جس میں آپ می ٹائم میں اکیلے میں گناہ نہ کر رہے ہوں, اکیلے میں اللہ کے قریب ہو رہے ہوں, اکیلے میں اپنی نالج میں اضافہ کر رہے ہوں. اور بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم کا کیا مطلب؟ بالکل بچوں کے ساتھ ایک تو ان کی اچھی تربیت کریں, فیملی کو پیار دیں, محبت دیں. سب سے بہترین صدقہ وہ کہا گیا جو بندہ اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے, اور پھر ان کے ساتھ وہ وقت گزاریں جو آخرت کو بہتر بنانے والا ہو, ان کے اندر اچھی عادتیں ڈیولپ کرنے والا ہو. اچھی عادتیں خود کرتے ہیں, بچوں کو نہیں سکھا رہے ہوتے. ہمارے جانے کے بعد وہ عادتیں کیری آن نہیں ہوں. آپ سخاوت کر رہے ہیں, بچوں کے ہاتھ سے سخاوت کروائیں. آپ اگر اپنے ماں باپ کی کسی نیکی کو کیری کر رہے ہیں, بچوں کو وہ نیکی ہاتھ سے کروائیں. تو ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم بتائیں, ان کی اخلاقیات درست کریں, پھر اس کا پھل آپ دیکھیں گے بڑھاپے میں. عبدالحبیب بھائی, سونے کا کیا انداز ہونا ہے؟ بعض لوگ بہت کم سو رہے ہوتے ہیں کام کے برڈن کی وجہ سے, بعض لوگ بہت زیادہ سو رہے ہوتے ہیں, 10-10 گھنٹے اور 12-12 گھنٹے سونے والے لوگ بھی ہیں. اس کو کیسے مینج کریں, کتنا سونا چاہیے؟ دیکھیں جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ کم از کم صحت مند آدمی کے لیے 7 گھنٹے کی نیند چاہیے, 1 گو میں ہونی چاہیے تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بھی سوئیں گے تو پھر وہ فریشنس حاصل نہیں, اور یہ کوئی کمال نہیں ہے کم سونا. اور 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں. ہاں 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے. 10-12 گھنٹے تو پھر آپ وقت کو ضائع کر رہے ہیں. آپ 7-8 گھنٹے کی نیند میکسیمم لے لیں, اور وہ کوشش کریں کہ ڈیپ سلیپ ہو جائے, سکون والی جگہ پر سوئیں. ایسے وقت میں سوتے ہیں کہ پورا شہر جاگ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اب سارا شہر جاگ رہا ہے تو آپ کا تو آرام نہیں ہوگا. تو کوشش کریں سونے کے ٹائم پہ سوئیں, یا اگر ایسی مجبوری ہے تو پھر پرسکون جگہ پر سوئیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو لوگ کچھ کہتے ہیں میں 4 گھنٹے سوتا ہوں, یہ آپ کمال نہیں کر رہے. آپ اپنی صحت بھی برباد کر رہے ہیں اور آپ دوسروں کے لیے چڑچڑے بن رہے ہیں. کم سونے کی وجہ سے سارے گھر والے پھر پریشان ہیں. اچھا سو جاؤ بھائی تاکہ باقی لوگوں کی زندگی خوشگوار گزر جائے, کیونکہ پتہ چل جاتا ہے اس بندے کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے, کیونکہ جو اس کی زبان سے نکل رہا ہے اور جس کے اندر جھنجھلاہٹ ہے تو اس کو کہیں سلا دو بھائی. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو پراپر نیند لیں. اب مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ نیند ضیاء نہیں ہے وقت کا. اگر اچھی کہتے ہیں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے آپ آرام کریں گے, نماز فجر کے لیے جاگنے کے لیے آپ آرام کریں گے, تہجد اٹھنے کے لیے سے آرام کریں گے, آپ کا سونا بھی بات. آپ دیکھیں یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تہجد کے اندر بیدار ہوتے تو اگر فجر کے اندر زیادہ وقت ہوتا تو اب جو آرام کرنے کا سرکار علیہ السلام کا انداز ہے وہ جدا ہے. اچھا کم وقت ہے تو جدا انداز ہے. ایسے انداز میں جو ہے وہ استراحت فرمایا کرتے تھے کہ فوراً بندہ جو ہے نا وہ چاقو چوبند رہے, اور جب وقت میں وسعت ہوا کرتی تھی تو پھر سرکار علیہ السلام کا آرام کرنے کا انداز جدا ہوتا تھا. ایسے ہی جو بندہ تہجد پڑھنے کا پابند ہے, اس نے صبح جلدی اٹھنا ہے نماز کے لیے, تو اب اس کے لیے تو آرام کرنے کا جو قیلولہ کی جو سنت رکھی گئی ہے یہ تو انہی لوگوں کے لیے ہے جس کے اندر اس نے آرام کرنا ہے, استراحت ہے, مطلب جسم کو آرام آ گیا ہے یا کچھ اس کی آنکھ لگ گئی ہے. یہ تو اس کو سنت کے طور پر دیا گیا ہے کہ یہاں وہ نیند نہ تو یہ وقت کا ضیاع ہے بلکہ تو محمود اور پسندیدہ ہے, اس پر سنت کا اجر و ثواب ہے, اس لیے کہ وہ دوبارہ اس نے اٹھ کر اپنا جو سنت کو ادا کرنا ہے, تہجد کو پانا ہے, تو اس کے لیے اس کو ہمت طاقت حاصل ہو رہی ہے. تو بعض اوقات آرام کرنا اور سونا یہ شریعت میں پسندیدہ ہے. تو بندے کو چاہیے کہ جب وہ شریعت کا پابند بنا لے گا اپنے آپ کو تو سونا بھی عبادت کے اندر شمار ہوگا. ماشاءاللہ. مفتی صاحب, حاجی صاحب نے می ٹائم کی بات کی. می ٹائم میں کچھ اسٹڈی, کچھ ریڈنگ بکس کی بھی رکھنی چاہیے اپنے زندگی میں؟ بالکل لازمی ہے. یہ تو ایک ایسا جز بنانا چاہیے کہ اس کو ٹھیک ہے کئی چیزیں ہمیں علم دین آج کل دیکھیں تو ویڈیوز کی صورت میں ہمیں مل رہا ہوتا ہے اور مل بھی رہا ہوتا ہے, لیکن ایک ہے ویڈیو سے کچھ چیز سیکھنا اور ایک ہے باقاعدہ پراپر کسی چیز کا علم حاصل کرنا. جیسے میں نے کہا نا انما العلم بالتعلم, یہ روایت میں موجود ہے علم جو باقاعدہ سیکھنے. تو جو چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں, جو فرائض ہمیں اچھی طرح سمجھنے, تو ان کو سرسری نہ ہو بلکہ باقاعدہ ہو. یہی وجہ ہے کہ نماز ہو یا دیگر کئی ایسی چیزیں جو دیکھا دیکھی سیکھ کر بعض اوقات 20-20 سال گزر جاتے ہیں, بعض اوقات اتنا طویل عرصہ گزر گیا اور اس کے بعد پتہ چلا نہیں یہ بیسک تو غلطی, اس کے اندر یہی چیز غلط کر رہے, اور وہ اتنی بڑی غلطی تھی کہ یوں سمجھ لیں کہ پچھلے 20 سال کی کہیں کہ عبادت ہی ایک طرف وہ چلی جائے.
तो कई ऐसी गलतियां मौजूद होती है। अच्छा, इसमें बिजनेस में भी ऐसी गलतियां कर जाते हैं। और फिर विरासत की तकसीम मैंने अभी जो गुफ्तगू की, तो ऐसी कई जगहों पर है जहाँ बाकायदा इल्म सीखना, एक है सरसरी इल्म और बाकायदा इल्म। तो बाकायदा इल्म के यही तरीके हैं, या तो उस्ताद के जरिए से भी हो, जैसे हमने अभी ऑनलाइन अकेडमी का आपने कुछ तारुफ करा, इसी तरीके से साथ साथ ये मुताला जो किताब की सूरत में है, जो हम देखते हैं मेरे सुन्नत तरगीब देते हैं हर हफ्ते। हालांकि हमारा सबसे ज्यादा काम ही देखे तो हम मदनी चैनल पर, और क्या कितने प्रोग्राम आते हैं, अभी रमजान के हम देख रहे हैं तो कितने प्रोग्राम है, कितनी लाइव नशरियात हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ हफ्तावार एक रिसाले की तरकीब दी, 12 दीनी कामों में, बिल्कुल वो कामों में, और बाकायदा जिसकी कारकर्दगी ली जाती है, कारकर्दगी नशर की जाती है, मदनी चैनल के नाज़रीन को बताया जाता है, तो उसके अंदर एक अपने फवायद हैं। तो इसलिए हर घर के अंदर मैं कहता हूँ एक छोटी हो या जितनी भी एक लाइब्रेरी हो, कोई आपके घर में भी मेहमान आए ना, तो उन्हें पता चले कि एक दीनी घराना है, यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें, तो उनके लिए भी कई चीजें वहाँ सीखने समझने को मिलेंगी। तो और अपने बच्चों को भी चाहे माहनामा फैज़ान मदीना के जरिए रसायल तो वो देने चाहिए, ताकि वो फिजिकल भी मुताला। बड़े बड़े बुजुर्गों की सोहबत आपको किताब के जरिए ही, मतलब कि जैसे कहिए आपको अगर आला हजरत से मुलाकात करनी हो, जी हाँ, मैं कहूँ कि कैसे मिल सकते हैं आप इनकी किताबों के जरिए। तो अकाबिरीन और बुजुर्गों के, जैसे कि वो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का वाकया है, आपको कुछ लोगों ने राह चलते अर्ज की कि हजरत हमारे साथ बैठे ना, आपने फरमाया मुझे तो घर जाकर हजरत अबू बकर, हजरत उमर, इन हस्तियों के पास इनकी सोहबत में बैठना है। कहा वो कैसे मुमकिन है? तो कहा मैंने उनकी जो तालीमात वगैरह हैं जो तहरीरी सूरत में, वो मुताला करूंगा, मैं उनकी सोहबत में पहुंच जाऊंगा। तो अब्दुल हबीब भाई, बुक रीडिंग भी अपने वक्त के अपने शेड्यूल में कुछ ना कुछ होनी चाहिए। बिल्कुल कमाल की बात आपने फरमाई, और यही कई चीजें होती है जो आपकी समझिए कि पर्सनालिटी में एनहेंसमेंट लाती है। बाज लोगों से 5 साल बाद मुलाकात होती है और लगता है बंदा 5 साल पहले जैसा था ना वैसा ही है, और किसी से 6 महीने बाद मुलाकात होती है लगता है यार कितना मैच्योर हो गया, ग्रूम हो गया, कितनी ग्रूमिंग हो गई, कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं, लग रहा है किसी अच्छी सोबत में बैठ रहे हैं, अच्छा मुताला कर रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत रिसर्च है कि इंसान अपने करीबी 5 लोगों का परताव होता है, 5 करीबी लोगों का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ता है। अब दुनिया में आप देख लें कि आपके 5 करीबी दोस्त कौन है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं जिनकी जबान आमियाना है, जिनका मुताला दुरुस्त नहीं है, जो वक्त को जाया करते हैं, जो गुनाहों के आदी हैं, आपकी पर्सनालिटी में उन 5 लोगों का रिफ्लेक्शन। अगर दोस्त भी बनाना है, गैदरिंग भी देखनी है, तो आप देखें कि किसी इन 5 में से कोई आलिम दीन है कि नहीं, कोई दुनिया में भी किसी की रिसर्च और जिसके पास जनरल नॉलेज और अच्छा मुताला है वो है कि नहीं, कोई बाअखलाक इसमें है, कोई बाहया है, कोई तजर्बेकार है। तो ये 5 लोग मिलकर आपकी शख्सियत को गुरूम करेंगे। और अगर नहीं है तो फिर 5 अजीम हस्तियों की किताबें पढ़ना शुरू करते हैं। आपके 5 करीबी साथी अगर उसमें आला हजरत हो जाए, इमाम गजाली हो जाए, हदीस पाक की कोई किताब हो जाए, तो आप तो उन 5 लोगों का फैजान हासिल कर रहे हैं, अजीम हस्तियों का। आपकी जात में रिफ्लेक्शन झलकेगा। अमीर अहले सुन्नत को देखकर लगता है, कैसा लगता है आला हजरत की सोहबत में बैठते हैं, उनको देखकर लगता है कि इमाम गजाली का फैजान उनकी सीरत पर जारी, क्योंकि उतना गहरा मुताला वो उस पर कर रहे हैं। तो ये मैं तमाम नाजरीन से कहूंगा कि अगर आप अपनी शख्सियत को गुरूम करना चाहते हैं तो पहले देखें मेरे आसपास कौन है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वो तांगे में बैठकर तांगे वाले से बात नहीं करते थे, खामोश हो जाते थे। अच्छा, किसी ने कहा जब भी तांगे में बैठते बात नहीं करते। फरमाया इसकी जबान आमियाना है, मैं इससे बात करूंगा, ये मुझसे बात करेगा, इसके अल्फाज मेरे कान में जाएंगे, कहीं वो मेरी जबान पर ना आ जाए। और ये हमेशा होता है। बाज औकात जबान पर वो अल्फाज जारी होते हैं जो हमारे नहीं होते, किसी और के सुने हुए होते हैं, और वो अपनी जबान में आ जाएंगे। बंदा कहते तो लगता है कि गलत जगह बैठ रहे हो आजकल। तो मैं कई बार वो वाकया सुना चुका हूँ। चले फिर मुस्कुराहटों का कुछ तबादला होगा। मैं एक बार अरब इमारात गया, हमारे एक अरबी मुबल्लिग हैं, वो माशाल्लाह अब भी दावत इस्लामी के, तो मैं उनसे मुलाकात हुई, उनकी अरबी थी, उनको इंग्लिश भी आती थी, तो हम इंग्लिश में बातें कर रहे थे। तो बातें करते करते वो कहते हैं अबे यार, अच्छा मुझे लगा कि गलत अरबी की जबान पे जुमला कहाँ से आएगा, ये तो हमारे कराची के रोडों पे कभी कभी सुनने को मिलता है। थोड़ी देर हुई तो बात करते करते फिर कहते हैं अबे यार, अरबी में अबे यार, हाँ इंग्लिश में बात हो रही है, इंग्लिश में, और दौरान इंग्लिश अबे यार, मैंने स्टॉप हियर, what do you want to say, you know what these words looks like। बोला क्या है इस वर्ड में? मैंने कहा स्लैंग, why you are saying again and again and from where you learn it, तुमने सीखा कहाँ से? कहते थोड़े दिनों पहले पाकिस्तान से एक इस्लामी भाई आए थे, वो दावत इस्लामी के मुबल्लिग नहीं थे, वो हमारे कमरे में रहे थे। अच्छा, तो थोड़े दिनों में मैंने इनकी जबान से सुना तो मुझे याद हो गया। मैंने कहा कमाल किया, कराची के बंदे ने उधर जाके अरबी को अबे यार सिखा के आए। लेकिन मुझे उससे समझ आई बात कि आपने बैठना किसके साथ है, आपने बातें किससे करनी है। आप सुलझी हुई बातें सुनेंगे तो सुलझी हुई बातें करेंगे। आप गालियां सुनेंगे तो जबान पर गाली आ जाएगी। आप गलत
लैंग्वेज वालों के साथ क्यों बैठना है? तो याद रखें, अगर अपनी शख्सियत रूम करना है, बल्कि अपने बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग करनी है, तो ये देखें कि उस बच्चे के 4-5 करीबी दोस्त कौन है। पढ़े लिखे बच्चों के साथ बैठेगा तो पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा, ज़हीन बच्चों के साथ बैठेगा ज़हीन हो जाएगा, फर्माबरदार के साथ बैठेगा फर्माबरदार हो जाएगा। देखिए ना, ये जो बहुत खूबसूरत आदतें हैं, हया, शर्म हमारा कल टॉपिक, इश्क रसूल, खौफे खुदा, ये सोहबत से भी सीखा जाता है। हया वालों में बैठेंगे आप हया वाले हो, आप आशिक रसूल की सोहबत में बैठे जो बार बार याद मदीना करते हैं, आपकी आंखों से भी आंसू बहेंगे। खौफे खुदा वाले के साथ बैठे आप खौफे खुदा। हम दावत इस्लामी में क्या कहते हैं? नेक अमाल वाला बनना है, नेक अमाल वाला को दोस्त बना लो। काफिले में सफर करना है, कोई 12 वाले को दोस्त बना लो। हम तलबा को कहते हैं कि अगर आप पहले दूसरे नंबर पे आना है, किसी ज़हीन तालिब इल्म से दोस्ती, वरना उसके साथ बैठोगे जो फेल होता है तो फिर आप भी आगे जाके उसके साथ हो जाओगे। तो ये हमेशा याद रखें। तो इंशाल्लाह ये भी एक वक्त की कदर है कि हमने वक्त किन के साथ बिताया। अब सोहबत की बात हुई तो भाई साहब यहाँ पर एक सवाल, अब जो सोहबतें हो गई ना वो डिजिटली भी हो गई। हमारे किबला सैयद मौलाना साजिद मदनी साहब जामियातुल मदीना के जो, उन्होंने भी मैसेज किया इस पर सवाल किया जाए, और मेरे जहन में भी आ रहा था, अब सोहबतें डिजिटली हो गई। अब जैसे कि आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, किन लोगों को सुन रहे हैं, किन लोगों के पेजेस आपने लाइक किए हुए, जिनको आप, अब वो भी तो एक सोहबत का तरीका है। अब हो ये रहा, एक तो वक्त का जिया, अब फजूल लोगों को देख रहे हैं, फजूल कॉमेडीज देख रहे हैं और स्टैंड अप्स देख रहे हैं, अजीब व गरीब चीजें आ गई, फिर वक्त का जिया भी हो रहा है और फिर उन लोगों को देखकर उनकी सोहबत भी अंदर उतर रही है। ये डबल जो है ना वो प्रॉब्लम आ रही है, और ये बच्चों के लिए इन्होंने तो लिखा है, लेकिन ये तो बड़े और बूढ़े सभी इसमें मुब्तला है। देखिए, एक तो हमें रोजाना फ्रेंड रिक्वेस्ट लोगों को आ रही होती है और वो फ्रेंड इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना जान ना पहचान। हालांकि रिवायतों में आता है दोस्त वो होता है जैसे देख के खुदा आ जाए, खुदा याद आ जाए। दोस्त के दीन पर होता है। आप किसको दोस्त बना रहे हैं? फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका दीन क्या है, उसका ईमान क्या है, उसका अकीदा क्या है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, जो आपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बात की ना, रिसर्चर बड़ी प्यारी बात बता कि अगर आपने सोशल मीडिया से प्रॉपर फायदा उठाना है ना, आप जनरल सोशल मीडिया को स्क्रॉलिंग ना करें, जो देखना है सर्च करके देखें। यानी आपने बयान सुनना है, आपने नाच सुननी है, या आपने अपनी दुनिया की कोई मालूमात हासिल करनी है, आप उसको टाइप करें, डायरेक्ट उस वीडियो पे जाएं और जैसे ही वो चीज पूरी देख लें वापस आ जाएं। अगर आप इसको स्क्रॉलिंग करके देखना शुरू करेंगे ना, तो आपकी वीडियो शायद 10 वीडियो के बाद आएगी, उससे पहले आप 10 पता नहीं क्या देख चुके होंगे, उसके बाद 10-12 क्या देखेंगे। देख रहा था 4 मिनट का वीडियो, 40 मिनट हमारे जाया हो गए। तो जो लोग सोशल मीडिया को प्रॉपर यूज करना चाहते हैं, प्रोडक्टिव यूज करना चाहते हैं, वो रिसर्च टाइप करके जाते हैं उस जगह पर, चाहे वेबसाइट हो या चाहे वीडियो हो। 4 मिनट 5 मिनट की बात थी, वो देखी और वापस आ गए, तो फिर आप प्रोडक्टिव उसको यूज कर सकेंगे। वरना जनरल के अंदर अगर आप चले गए और स्क्रॉलिंग हो रही है और जो ना आ रहा है उसको देखिए, और उसका एल्गोरिथम ही ऐसा बना हुआ है कि आपको हर तरह की चीज दे ताकि आप एंगेज रहें। और एक बार आपने कोई चीज देख ली तो उसने घुमा घुमा के वही देखा नहीं है। तो भाई बेहतर ये कि भाई आप अपने काम का काम उसमें करें और उसके बाद वापस आकर अपने दीगर काम। ठीक है, माशाल्लाह। सहरी के वक्त का भी लिहाज रखें, इसकी भी कदर करें, और अच्छी नियतों से प्रोग्राम भी देखते रहें, अच्छी नियतों से सहरी भी करें, और हमें भी कॉल्स कर सकते हैं आप। अब्दुल हबीब भाई से आइए एक विर्द सुन लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हाजी साहब इसके बाद सहरी अपनी कर लेंगे। विर्द अशफाक भाई, इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। पहले ना बच्चे या कोई फर्द घर से बाहर निकलता था तो तशवीश होती थी ये कहाँ जा रहा है। अब वो घर में और कमरे में अगर बंद पड़ा है ना, तो अब तशवीश होनी चाहिए ज्यादा कि कहाँ जा रहा है, तो उसकी तरबियत भी उसी हवाले से होनी चाहिए। लेकिन ये आप जैसे नेक लोगों को तशवीश हो रही है, वरना माँ बाप तो आज ये खुश है मेरा बच्चा कहीं नहीं जा रहा। हालांकि सच्ची बात यह है कि शायद ऐसा लगता है कि बाहर से ज्यादा घर की सोबत अकेले वाली ज्यादा खतरनाक हो गई। इसलिए छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटी कर लेता था, खेल कूदता था, पता है भाई मैदान में खेल रहा है, लेकिन ये तो कमरे में बैठकर क्या कर रहा है, उस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। इस तरह की एप्स भी आ गई हैं कि पेरेंट्स नजर रख सकते हैं बच्चा क्या सर्च कर रहा है, कितनी देर चला रहा है, कौन सी ऐप चला रहा है, कौन सी नहीं चला सकता। आप अपने मोबाइल से बच्चों की डिवाइसेस को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। कोई ज्यादा मुश्किल मेथड्स नहीं है इसके, तो आपको इस पे नजर रखनी चाहिए हत्तल इम्कान। जी, एक विर्द और एक वजीफा। माहे रमज़ान आया है, जनाब बात हो रही है घर में अच्छा माहौल बनाने की, बच्चों की फिक्र करने की, बच्चों को अच्छी तरबियत करने की। तो आज वजीफा भी यही है कि हर नमाज के बाद ये दुआ अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ एक बार पढ़ लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बाल बच्चे सुन्नतों के पाबंद बनेंगे और घर में नेक माहौल, मदनी माहौल कायम होगा इंशाअल्लाह। ये बड़ी प्यारी दुआ भी है और एक्चुअली ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ है। कुरान पाक से सुब्हानअल्लाह, कुरान पाक के मुबारक अल्फाज भी हैं। और वो दुआ क्या है? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमाम करें। ऐसी प्यारी दुआ है, इसका तर्जुमा अगर साथ याद होगा ना तो इस दुआ का लुत्फ ही और होगा। दुआ तर्जुमा क्या है? ऐ हमारे रब, हमें दे हमारी बीबियों
اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. اب آپ میں سے بہت سے کوئی دعا اگر یاد نہ رہے تو میں آپ کو پارا بتا دیتا ہوں, آیت بتا دیتا ہوں, اس کو نوٹ کر لیں. کل سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم دعا پہلے سے بتا دیں ہمارے ایڈیٹر کو, تو اگر ہمیں لکھی ہوئی بھی مل جائے تو ناظرین کو اسکرین شاٹ لینا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. پارا نمبر 19 ہے, 19th پارا ہے سورہ فرقان, آیت نمبر ہے 74, یہ اس کا جز ہے اور میں اس کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ کریم ہمارے رب ہمارے ایک فیملی میں محبت پیدا کر دے اور ہمیں متقیوں کا امام. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. مفتی صاحب, مزمل صاحب نے سوال کیا ہے, پھر ہم کالز کے ذریعے بھی کچھ سوالات لیں گے. سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے 3-4 سال کی زکوٰۃ نہ دی ہو اور اب وہ اس کو توجہ گئی ہے, وہ توبہ کر رہا ہے, تو کیا اس کے لیے حل کیا ہے؟ پچھلی جتنے سالوں کی زکوٰۃ رہتی ہے انہیں فی الفور نکالنا ہوگا, توبہ بھی کریں اور انہیں نکالنا ہوگا. البتہ یہاں یہ ہے کہ جس سال کی ہے, اب ان کے پاس اگر سونا ہے, چاندی ہے یا کوئی اور ایسی چیزیں ہیں, تو اس سال کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے اس کی وہ زکوٰتیں ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس سال میں ہم کسی کو پچھلے کئی سالوں کی سونے کی زکوٰۃ کا اگر کہیں تو اب سونے کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا, لیکن اگر پچھلے سالوں کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ان کا کم تھا. تو یہاں ان کے لیے یہ رخصت موجود ہے کہ اس سال کی جو سونے کی مالیت تھی اور جو مارکیٹ اس کا ریٹ تھا تو اس کے مطابق زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. بہرحال اگر 3-4 سال کی رہتی ہے فوراً توبہ بھی کریں اور اس کو فوراً نکال دیں. کے پاس پراپرٹی ہے اور وہ پراپرٹی کا ریٹ نہیں آ رہا اور اس کے پاس اس کے علاوہ اتنے پیسے بھی نہیں ہیں, تو کیا کوئی ایسی رخصت ہے کہ وہ اس پراپرٹی کی ابھی زکوٰۃ نہ نکالے اور جب وہ پراپرٹی بیچے تو جن سالوں کی نہیں نکالی بعد میں نکال دے؟ دیکھیں, جب بھی کوئی چیز مال زکوٰۃ میں سے موجود ہے اور ابھی پرابلم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کیش نہیں ہے, اور یہ تو کئیوں کے ساتھ زیورات ہیں یا دیگر کئی ایسی چیزیں ہیں, تو وہاں شریعت یہ تو اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس کو اتنا لیٹ کر دیں. البتہ چاہے اپنی کوئی چیز یعنی گولڈ میں سے کچھ بیچیں یا کسی سے قرضہ لے لیں, قرض بھی لے کر اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو یہ بھی اجازت دی ہے, اور وہ قرض لیں اور ٹائم سے سال بسال اپنی زکوٰۃ کو ادا. زبردست. اور اگر زیادہ پراپرٹیز ہیں, وہ پراپرٹیز میں سے ہی کچھ زکوٰۃ میں دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتے ہیں. کوئی پراپرٹی دے دی زکوٰۃ میں, بالکل زکوٰۃ میں پراپرٹیز اس کی جو ویلیو ہے اس کے مطابق. پراپرٹی میں مندہ بہت ہے, کروڑ کی 2 کروڑ کی لی تھی 1.5 کروڑ کی ہو گئی ہے, اب اس کو تو ابھی بیچنے جائیں گے تو بہت نقصان ہو جائے گا, تو ابھی زکوٰۃ کے پیسے بھی نہیں ہیں, تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں, شریعت یہ تو نہیں کہتی بیچ دیں. جو بھی مال تجارت ہے یا جو بھی چیز ہے نیچے آ چکی ہے اور اس کی ویلیو کم ہو چکی ہے, بیچنے کی اسے ہمت نہیں ہو رہی یا نہیں بیچنا, بکتا بھی نہیں, بعض اوقات بکتا بھی نہیں. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. کئی ایسے ہیں لوگوں کے مسائل. تو زکوٰۃ کے حوالے سے بہرحال یہی ہے, جس طرح ہم دیگر ایسی کئی چیزوں کی پلاننگ بنا کے رکھتے ہیں, تو پتہ ہی ہے نا زکوٰۃ کوئی اچانک تو نہیں آئی, سال پورا ختم ہو رہا ہے, سال آ رہا ہے, تو زکوٰۃ کی بھی سال میں عمرہ بھی ہو جاتا ہے, مہینے کے اخراجات بھی ہو جاتے ہیں, بچوں کی فیس بھی ہو جاتی ہے, زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں مولانا صاحب. جس طرح آپ کو پتا تھا گھر میں شادی آنے والی ہے, آپ نے 1 سال پہلے سے پلاننگ شروع کر دی, سال کے آخر میں زکوٰۃ دینی ہے تو اس کی پلاننگ پہلے سے رکھیں کہ نکالنی, اور پھر اللہ راستے بھی بنا دیتا ہے. اس کی نیت ہو پھر اس کے لیے راستے بن جائیں. زبردست. چلیں ایک کلام سنتے ہیں, ہمارے عظیم دنی بھائی پیاری سی نعت سنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے, حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے, جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے, جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام
घबराया नहीं करते, नबी के नाम लेवा से घबराया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझा नहीं करते, जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझा नहीं करते, जो उनके दामने अक़दस से वाबस्ता है, ऐ हामिद। अरे किसी के सामने वो हाथ फैलाया नहीं करते, किसी के सामने वो हाथ फैलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। भाई साहब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें टाइम की कदर करने और वक्त को गनीमत जानने के हवाले से चीज़ों के बारे में इरशाद फरमाया। बहुत बहुत प्यारी अहादीस है। और आज जो मैंने हदीस सुनानी है, यानी वो कहते हैं ना कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को जवामिउल कलिम बना। हम तो एक मुहावरा कहते हैं कि कूजे में दरिया को बंद कर देना, मगर नबी पाक के अल्फाज तो ऐसे ऐसे लगता है पूरे समुद्र को प्यारे आका ने चंद अल्फाज में सुभान अल्लाह से मोह दिया है। बड़ी कमाल की हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, पांच चीजों से पहले गनीमत जाना। अब जरा गौर कीजिएगा, ये वो हदीस है, अगर यही एक हदीस याद हो जाए और इस पर अमल कर ले तो पूरी जिंदगी गुजारने का एक प्रोस्पेक्टस नबी पाक ने अता फरमा दिया। आप फरमाते हैं, शबाबका क़ब्ल हरमिक, यानी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत, वसेहतका क़ब्ल सकमिक, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो, वग़िनाका क़ब्ल फ़क़्रिक, फरमाया मालदारी को फकीरी से पहले गनीमत जानो, वफ़राग़का क़ब्ल शुग़लिक, फरमाया फरागत को मशगूलियत से पहले गनीमत जानो, वहयातका क़ब्ल मौत, और जिंदगी मौत से पहले गनीमत। अगर इन पांचों चीजों पर गौर करें ना नाज़रीन, कि जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। बहुत सारे आज बुजुर्ग हैं, हम मिलते भी हैं, वो आंखों से आंसू से रो रहे होते हैं, सेहत नहीं है, मुझे रोजे रखने हैं, सेहत नहीं है, मैं भी दीन का बड़ा काम करना चाहता हूँ, अब पैरों में जान नहीं है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ पा रहा। लेकिन अगर जवानी में आपके पास ये सेहत है तो कर लीजिए ना इबादत, कर लीजिए दीन की खिदमत, कुछ बड़े बड़े ऐसे काम कर लीजिए जो हमारे इंशाअल्लाह मरने के बाद भी हमें काम आए। तो अल्लाह करे कि हम जवानी को गनीमत जाने। फिर फरमाया कि सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। बहुत बीमार लोग ऐसे होते हैं जो बाज़ औक़ात बिस्तर पर होते हैं और फिर हसरत कर रहे होते हैं, आज अल्लाह ने आपको और मुझे अगर सेहत दी है, हाथ पैर सलामत दिए हैं, तो इस सेहत की गनीमत, इसकी कदर कीजिए और फिर खूब अल्लाह की रजा वाले काम कर लीजिए। फिर फरमाया मालदारी को फकीरी से पहले। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, वो कहते हैं भी थोड़े और कमा लूं फिर अल्लाह की राह में खर्च करूंगा, फिर और कमा लूं फिर कुछ और कर लूंगा, और वही पैसा जब हाथ से चला जाता है तो वो हाथ मलते रह जाते हैं कि यार उस अच्छे वक्तों में ना ज़कात पूरी दी, ना कोई बड़ा दीन का काम कर लिया, इतने पैसे जाया करता था मगर मैं अपने आखिरत के अकाउंट में जमा नहीं कराता था। हालांकि ये बात तय है कि हम जितने भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो जाते कहीं नहीं है, वो हमारी आखिरत के अकाउंट में जमा हो रहे हैं, वो हमारे इंशाल्लाह अगले जहान में हमें काम आएंगे। लेकिन उस वक्त दिल नहीं चल रहा होता, और फिर जब सब चिड़िया चुग
دبئی کھیت ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگ پچھتاتے نظر آتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت. بہت سارے لوگ آج ایسے ملتے ہیں، یار میرے پاس ایک ایسا ٹائم تھا، کوئی کام نہیں تھا، نہ اس میں قرآن تفسیر سے پڑھا، نہ میں نے علم دین سیکھا، نہ فرض علوم سیکھے، میرے پاس تو اتنا ٹائم تھا کہ میں درس نظامی کر لیتا. اچھا پھر دنیاوی علوم میں بھی حسرت کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ کوئی لینگویج سیکھی، نہ کوئی دنیاوی نالج سیکھی، نہ کوئی ہنر سیکھا، اور اب جب زندگی کی بہت ساری مشغولیات سر پہ آ گئیں اور اب وقت نہیں نکل پا رہا. تو بھائی اگر آپ کے پاس آج وقت ہے تو پلیز اس وقت کی قدر کیجئے. زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ بندہ بہت بیزی ہو جاتا ہے. اور آخری بات تو کہتے نا ساری باتوں کا خلاصہ ہے کہ موت کو زندگی کو موت سے پہلے غنیمت. جب تک زندہ ہیں نیکیاں کر سکتے ہیں، جب تک سانسیں چل رہی ہیں توبہ کر سکتے ہیں، جب تک سانسیں چل رہی ہے بہت سارے آخرت کے کام کر سکتے ہیں. ادھر سانسیں بند ہوئی، ادھر آنکھ بند ہوئی، پھر کوئی نیکی کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملے گا. زندگی میں کام ایسے کر جائیے جو مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ قبر میں ثواب ہوگا. مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا شعر یہاں پر یاد آتا ہے، بڑھاپے میں ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہے، جو کچھ کرنا ہے اب. آئی صاحب ہاں طرز میں سنا دینا. ہاں چلیں. ریاضت کے یہی بڑھاپے میں ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر دو، ابھی نوری جواں تم ہو. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. آج کوئی اگر اس پشیمانی میں ہے، کوئی ہو سکتا ہے بزرگ ہو یا جوان بھی ہو، یار میں نے بہت ٹائم ضائع کیا، بہت گناہ کیے ہیں یا ویسے فضولیات میں، تو اب اس ندامت کو بھی تو کچھ تھوڑا کم کر دینا. ایسی بات بھی کہہ دیں کہ وہ ذرا اس کا دل ہلکا ہو جائے، بیچارہ اسی حسرت میں ندامت میں کہیں دنیا سے نہ چلا جائے. It's never too late. جب تک آپ زندہ ہیں ابھی دیر نہیں ہوئی ہے. اللہ ایسا کریم مولا ہے کہ بندہ ایک سچی توبہ کرے، پچھلے سارے گناہ معاف. آپ سچی توبہ کر لیں اور اب جو رہ گیا ہے، جو وقت ہے اس کو ضائع نہ ہونے دینا. آج بھی اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پراپر نہیں پڑھ پا رہے ہوتے، وہ اپنی ہمت کے مطابق علم دین بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے جامعۃ المدینہ میں 60 سال کے بزرگوں کو داخلہ لیتے بھی دیکھا. ہم نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں 60-70 سال کے اسلامی بھائیوں کو، بزرگوں کو آتے بھی دیکھا کہ چلے اب قرآن پڑھ لیں. تو آپ کم از کم طالب علم تو بنے نا. وہ میرے والد صاحب ہمارے قاری صاحب کے بتاتے تھے، آپ کے پاس بھی ابو کا کافی آنا تھا، تو وہ کہتے تھے قاری صاحب کو کہ میں نے اپنے طور پہ تو کوشش کی پڑھنے کی، لیکن ایسا کریں کہ آپ مجھ سے میری زبان سے پورا قرآن مجھے پڑھوا دیں. یعنی ایک آیت پڑھیں پوری، وہ ایک آیت اسی طرح دہراؤں. یعنی ایک تو ہوتا ہے خود پڑھنا، اور ایک قاری صاحب سے کہا آپ میری زبان سے نکلوائیں پورا. اس طرح بھی اگر بندہ کوشش کر کے آخری عمر میں بھی جو چیز نہیں سیکھ سکا اگر وہ سیکھ لے تو ہمیں وہ کام کرتے رہنا چاہیے اور علم دین کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے. تو جب تک زندہ ہیں ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کریم سے مدد مانگے. اللہ کریم جب آنکھ کھلی ہوا سویرا، تو جب خیال آ جائے بندے کو ایسے ہی ندامت کے اندر، جب احساس ہو جائے گناہوں والی زندگی گزار رہا، بولے اب 60 سال گزار لیے، 70 سال گزار، اب کیا توبہ کروں گا. بھائی یہی ٹائم جب خیال ہے تبھی توبہ کا وقت ہے، ابھی کر لیں. اور اللہ کریم اتنا غفور رحیم ہے، ساری زندگی جو بندہ کفر میں پڑا رہا، اب وہ وقت آخر اس پر نادم ہو کر توبہ کر کے اسلام لا رہا ہے. اللہ کریم اس کے سارے الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام کی عظمت و شان یہ ہے کہ پچھلا سب کا سب جو ہے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتا ہے. تو جب احساس ہو جائے بندے کو چاہیے اللہ کی بارگاہ میں. خبر سوشل میڈیا پہ پڑھی کہ 104 سال کی عمر میں خاتون نے اسلام قبول. سبحان اللہ. دیکھیں نا وقت اس کا تھا، 104.